بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فلسطینی مسلمانوں نے خود زمین فروخت کی تھی؟ خلافت عثمانیہ کے دور میں فلسطین میں تو بیت المقدس کی زمین مسلمانوں کے لیے وقف تھی اور اس کا خرید و فروخت قانون اور شرعاً مسلمانوں کے لیے ممنوع تھا، تو دوسرے کے ہاتھوں فروخت کرنا کب جائز تھا؟ یا ہو سکتا تھا حکومت کی طرف سے اس وقف شدہ زمین کو الارض المقدسہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جو مسلمان بیت المقدس میں رہتا تھا اس کے اور عثمانی خلافت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا تھا، اس کی کئی شروط ہوتے تھے، جیسے کہ وقف اور اس زمین کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، انہیں اس زمین سے زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس معاہدے کو کوشان کہا جاتا ہے۔ یہ دستاویزات کے ساتھ ایک چابی پر بھی محمول ہوتا تھا۔ اس طرح ایک فرد کے پاس ایک سے زیادہ کوشان بھی ہوتے تھے۔ فلسطین میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہودی اقلیت میں بھی بستے تھے، جن کی کل آبادی 3% تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہودیوں نے فلسطین میں زمین خریدنے کی کوشش کی، لیکن اجازت نہیں ملی، جس پر خلیفہ عبدالحمید وغیرہ کو دھمکی دی گئی۔ چنانچہ ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا اور آخرکار خلافت ختم کی گئی۔ سلطان عبدالحمید نے خود نوشت یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہ تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ مرحوم کا کہنا ہے کہ دوسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے۔ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے۔ سلطان مرحوم نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی۔ نیز اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت نہ دیا جائے۔ اس بات کا اقرار اسرائیلی وزیر دفاع جنرل مفاز نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلافت عثمانیہ خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاحم ہوگا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانیہ جب قابض ہوا تو انگریز نے قابض کے بجائے لفظ انتداب مینڈیٹ کا اصطلاح استعمال کیا اور یہ باور کروایا کہ گویا عثمانی قابض تھے، ہم برطانیہ آزادی دلوانے آئے ہیں۔ عثمانی انتظامیہ فلسطین سے نکلتے وقت کوشان کے دستاویزات جو ان کے مالکان تھے ان کے حوالے کیے اور جو مالکان جلد بازی یا مسائل کی وجہ سے نہیں مل سکے ان کے دستاویزات عراقی شاہ فیصل کے حوالے کر دیے گئے تھے، جو بعد ازاں شاہ فیصل نے اردن کے موجودہ بادشاہ کے دادا عبداللہ اول کے حوالے کر دیے تھے۔ برطانوی قبضے کے بعد برطانیہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کیا اور زمینیں ان کے حوالے کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے جب مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، ریاست نہیں رہی تو برطانوی حکومت کوئی بھی جھوٹ گڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ اول نے کوشان کے دستاویزات برطانیہ کو بیچے تھے یا اپنی وفاداری میں ان کے حوالے کیے تھے، اور جو موجودہ دستاویزات ہیں وہ صرف وہی منظر عام پر آ سکے جو خود فلسطینیوں کے پاس تھے۔ 1924 سے لے کر 1948 تک برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرتا رہا اور نکلنے سے پہلے اسرائیلی مملکت کا قیام و اعلان کر کے نکلا۔ جب فلسطینیوں کے پاس کوئی سلطنت تھی، نہ ریاست، نہ حکومت، نہ فوج، نہ عدلیہ، بس دنیا میں ایک نام تھا کہ فلسطین ایک ملک ہے، اور اگر کسی کو اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے انصاف کی ضرورت تھی تو تب بھی ان کے سامنے صرف اسرائیلی عدالت افریت بن کر کھڑی تھی۔
ایسی صورت میں اپنی زمینیں بیچنے والا بیانیہ اور عثمانی کو کوشاں دستاویزات کے بجائے برطانوی دستاویزات کو مصدر و موثوق سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین خود بیچی، سوائے اسرائیلی اور برطانوی استعماری بیانیے کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو انہیں عثمانی کوشاں دستاویزات پر بات کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اسرائیلی اور برطانوی دستاویزات قابل قبول کب ہیں؟ جو فلسطینی اپنی زمین کے خطر سینے پر گولی کھا سکتا ہے وہ اپنی زمین کو یہودیوں کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ دوسری بات، جو زمین فلسطینیوں کے لیے بیچنا ممنوع تھا وہ یہودیوں کو کیسے بیچا جا سکتا تھا؟ یاد رہے کہ پہلی دنیا کے کچھ طاقتور یہودیوں کو یہودی آباد کے لیے ایک الگ ریاست کی تشکیل کا خیال پیدا ہوا تھا۔ البتہ پہلے سے ہی یہ لوگ اس فکر میں تھے کہ یوگنڈا چلے جائیں اور وہاں اپنا ریاست قائم کریں۔ کچھ دنوں تک وہ اس بارے میں غور کرتے رہے کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کا رخ کریں، اور لہٰذا انہوں نے جا کر اطالوی حکومت سے بات کی کیونکہ اس وقت طرابلس اس کے قبضے میں تھا، لیکن اطالویوں نے انکار کیا۔ آخر برطانیہ سے ان کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس زمانے میں مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے بہت اہم سامراجی اہداف تھے، اس لیے برطانیہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، یہ لوگ اس علاقے میں آ جائیں گے تو ان کے ذریعے وہ اپنا مشکل ہدف بھی پورا کر لے گا۔ اس زمین پر قبضہ ایک کثیر المقاصد اور پیچیدہ منصوبے کے تحت کیا گیا جس کا ہدف مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکنا اور دوبارہ طاقتور مسلمانوں حکومتوں کی تشکیل نہ ہونے دینا تھا۔ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جرمن نازیوں سے صہیونیوں کے بڑے قریبی روابط تھے، اور یہودیوں کے قتل عام کے مبالغہ امیز اعداد و شمار در حقیقت رائے عام کی ہمدردیاں حاصل کرنے، فلسطین پر قبضے اور صہیونیوں کے جرائم کی پردہ پوشی کا حربہ تھا۔ اس کے بھی ثبوت ہے کہ مشرقی یورپ کے کچھ غیر یہودی اوباشوں کو یہودیوں کی حیثیت سے ہجرت کرا کے فلسطین لایا گیا تاکہ نسل پرستی کی قربانی بننے والوں کے پسماندگان کی حمایت کا نام پر عالم اسلام کے قلب میں ایک اسلام مخالف حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے، اور 13 صدیوں کے بعد عالم اسلام کے مغربی و مشرقی حصوں کو دولخت اور ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ شروعات میں تو مسلمان مات کھا گئے چونکہ صہیونیوں اور ان کے مغربی حامیوں کی سازش کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ حکومت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ فاتح طاقتور کے درمیان سائکس پیکو کے نام سے مشرق وسطیٰ کے مسلم علاقوں کی تقسیم کا خفیہ معاہدہ طے پایا۔ لیگ آف نیشن نے فلسطین کو برطانیہ کی نگرانی میں دے دیا۔ برطانیہ نے صہیونیوں سے مدد و تعاون کا وعدہ کر دیا اور طے شدہ منصوبے کے مطابق یہودیوں کو فلسطین لایا گیا اور مسلمانوں کو اس گھر بار سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کے اپڈیٹ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔